پی کے ایل آئی میں جو پی کے ایل آئی جس کو میں ہمیشہ جان ہاپکنس کہتا ہوں، وہ پاکستان نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا بہترین گردوں کا اور جگر کے علاج کا ہسپتال آج بھی ہے، مگر اس کے اوپر جو آپ یاد کریں، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، مگر یہ ایک دل خراش واقعہ ہے تاریخ کا کہ کس طرح ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حالانکہ پی کے ایل آئی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے اور دوسرے ممالک میں جاتے تھے، 50 لاکھ روپیہ فی مریض جگر کی پیوند کاری یا اس کے علاج کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ کڈنی کے اپنے گردے کے علاج اور گردے کی پیوند کاری کے لیے یہ پی کے ایل آئی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہزاروں آپریشن ہو چکے ہیں، اور پیمانہ کیا ہے کہ غریب آدمی کو وہاں پر فری علاج ملتا ہے، چاہے وہ پیوند کاری ہے، چاہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ وہاں پر اپنے اخراجات یہاں پر جناح ہسپتال میں انشاءاللہ یہاں پر ہوگا کہ غریب آدمی کا علاج 100% فری ہوگا، ایک دھیلا اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو صاحب حیثیت ہے اس کو اپنے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے۔ پی کے ایل آئی کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کی حکومت نے تباہ کیا۔ اس بورڈ میں قابل ترین ڈاکٹرز تھے، بہت ذہین میڈیکل ایکسپرٹس تھے، اس بورڈ کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا، ٹرسٹ حکومت پنجاب کے اندر، اس کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے کیا گیا، اور اس کی تباہی میں اس منصف نام نہاد منصف نے کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تو وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور وہ یاد کریں کووڈ کے زمانے میں یہی پی کے ایل آئی ایک مرکزی سینٹر بن گیا تھا کووڈ کے زمانے میں، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ آلات وہاں پر تھے، مشینیں وہاں پر تھیں، اور اس کو کووڈ میں سینٹر میں اس کو بدل دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج، معالجے، تعلیم، عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر اس جناح میڈیکل سینٹر میں یہاں پر دل کے امراض کا علاج ہوگا، پھیپھڑوں کا، کینسر کا، گردوں کا، اور یہاں پر بہترین سہولتیں یہاں پر مہیا کی جائیں گی۔ یہاں پر نرسوں کی ایجوکیشن کے لیے نرسنگ سکول ہوگا اور میڈیسن سکول ہوگا، اور یہاں پر بہترین یہاں پر سینٹرز ہوں گے جس کا پاکستان میں کوئی اور نظیر نہیں ملے گی، اور پھر یہ سینٹر صوبوں کے ساتھ مل کر مزید اس میں ہم آہنگی آئے گی، مزید کوآرڈینیشن ہوگی، تاکہ ایک جامع طور پر پورے پاکستان کے لیے یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن جائے۔ میں اس سلسلے میں فرسٹ ایڈ ایمرجنسی وارڈز کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا، اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ایئر ایمبولنس ہوگی، ہیلی کاپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا کہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پر سے ہیلی کاپٹرز کو لفٹ کر کے یہاں لے آئے گا۔ تو یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہسپتال میں، سینٹر میں ہوں گی، اور اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافیت کے ساتھ جو خرچ ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ جلد سے جلد یہ ادارہ یہ مکمل ہو جائے اور آپ کی خدمت کے لیے، یہ آپ کی خدمت میں شبانہ روز یہ آپ کو میسر ہو۔ اب یہ کتنی دیر میں ہسپتال بنے گا اس بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009، 10، 11 آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے۔ وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا، میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی، انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے، شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو جذبات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا، بہت مذاق اڑایا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ
عزت رکھنے والا تو ہی ہے، اے مولا عزت رکھ لے. تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے. آج میں کوئی تاریخ تو آج نہیں دوں گا. میں راستے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر بھرت صاحب سے، اور سیکرٹری ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے ان سے میں کہہ رہا تھا، اور میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے یہ 1 سال میں اسپتال چاہیے مکمل. اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ 1 سال میں مکمل ہو، اس ملک میں امن سکون ہو، اس اپنا معاشی سیاسی استحکام ہو. تو یہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. 1 سال ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے. مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بھی 1 سال میں یہ کس طرح مکمل ہوگا. لیکن 24 گھنٹے اگر کام کریں گے دن رات، یہاں پر 24 گھنٹے کام ہوگا. رات کو جب آپ گزریں گے تو یہاں پر وہ لائٹیں لگی ہوں گی اور کام ہو رہا ہوگا، کنٹریکٹرز کام کر رہے ہوں گے. جس طرح کل میں پاکستان کے سب سے شاندار جو آئی ٹی پارک کا کل میں وزٹ پہ گیا ہوا تھا، اور ان کو میں نے تاریخ دی ہے کہ اس سال کے آخر میں وہ اس کو مکمل کریں تاکہ ہزاروں بچے اور بچیاں، نوجوان بچے اور بچیاں وہاں پر آ کے تعلیم حاصل کریں گے. اور پاکستان کے لیے یہ آئی ٹی پارک جو ہے یہ ایک منصوبہ ہے جس سے جھاگ لگے گی، اور پورے ملک میں ایسے آئی ٹی پارکس پنجاب میں، سندھ میں، کے پی بلوچستان میں بنیں گے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں، اور نہ پیسوں کی کوئی کال ہے اس ہسپتال کے لیے. جتنے بھی وسائل چاہیے ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کے لیے مہیا کریں گے تاکہ تاخیر 1 سیکنڈ کی بھی نہ ہو اور مریض کو جلد سے جلد یہاں پر وہ علاج ملے اور وہ شفا یاب ہو. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علی رندھاوا صاحب جو چیئرمین سی ڈی ہیں، جنہوں نے، اور ان کے ہمارے منسٹر انٹیریئر ہیں محسن نقوی جن کے انڈر سی ڈی آتا ہے، انہوں نے فل فور یہاں پر اس کی زمین کی انتقال کے لیے ایفرٹس کی، اور انہوں نے بہت برق رفتاری کے ساتھ یہ زمین مہیا کی. علی رندھاوا صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ میں آغا خان فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کر چکا ہوں. اس کے علاوہ یقیناً وزیر خزانہ کا تو شکریہ ہمیں ہر وقت ادا کرنا چاہیے، تو ان کا بھی، اور چودھری امداد بسال کا بھی جو ہمارے سیکرٹری فائنینس ہیں، اور ہمارے جو منسٹر پلاننگ ہے ایچ این اقبال صاحب کا، اور اپنے جو سٹاف ہے میرے سیکرٹری اور احد چیمہ صاحب کا اور گنانی صاحب کا، ان سب کا میں درجہ بدرجہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بڑی بھرپور انہوں نے معاونت کی اور ہم آج یہ پہلی سٹیج تک پہنچ گئے ہیں. اب انشاءاللہ بہت جلد ہم کانٹریکٹس اوارڈ کریں گے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہترین جدید ترین سہولتیں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہوں گی، اور کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب میں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب یہاں پر ان کو علاج ملے گا. امیر کو اپنا خرچہ ادا کرنا پڑے گا اور غریب کو بغیر کسی سوال کے اس کو یہاں پر علاج